اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر جو کہ قرآن مجید کی 35 سورت ہے، اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمائے۔ سورہ فاطر میں اوورال 45 آیات ہے اور یہ 35 چیپٹر آف ہولی قرآن ہے، اور فاطر کے لٹرل میننگ ہے کریٹر، خالق، دی میکر، پیدا کرنے والا۔ تو اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو خاصد بنانے والا، اور جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہے۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لوگوں، اللہ کے جو تم پر احسانات ہے ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کا کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ اور جو برے داؤ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا داؤ نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے، اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک اللہ کو آسان ہے، اور دونوں دریا بھی یکساں نہیں ہیں۔ یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے، کڑوا ہے۔ اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہے تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے، اور ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔
आई रिपीट, और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज़ के मालिक नहीं। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारा पुकारना ना सुने, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल ना कर सकें, और क़यामत के रोज़ तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे, और एक ही बाखबर की तरफ तुमको कोई ख़बर नहीं देगा। लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह ही जो बेनियाज है, लायक हम्द व सना है। तो अल्लाह ही बेनियाज है और लायक हम्द व सना है। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ हटाने के लिए किसी को बुलाए तो हटाया न जाएगा, अगरचे खराबतदारी हो। आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो देखे अपने परवरदिगार से डरते हो और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं, और जो सुन रहा था वो अपने ही लिए संवारता है, और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और आँख वाला बराबर नहीं, और ना अंधेरे और ना रोशनी, और ना साया और ना धूप, और ना जिंदा और ना मुर्दा लोग बराबर हो सकते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और तुम उनको जो ख़बरों में है सुना नहीं सकते। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे, यानी मखलूक ले आए। आई थिंक ये फिर आ रहा है, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। तो तुमको सिर्फ ख़बरदार करने वाले हो। हमने तुमको हक़ के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई ख़बरदार करने वाला ना गुज़रा हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये तुम्हारी तकज़ीब करें तो जो लोग इनसे पहले थे वो भी तकज़ीब कर चुके हैं। उनके पास उनके पैगंबर निशानियाँ और सहीफ़े और रोशन किताबें लेकर आते रहे, फिर मैंने काफिरों को पकड़ लिया। सो देख लो कि मेरा अजाब कैसा हुआ। क्या तुमने उन्हें देखा कि अल्लाह ने आसमान से मैं बरसाया, फिर हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफ़ेद और सुर्ख रंग के घाटियाँ होती है जिनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, और बाज़ काली सियाह भी होती है। और इंसानों और जानवरों और मवेशियों के भी कई तरह के रंग होते हैं। अल्लाह से तो इसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म है। बेशक अल्लाह गालिब है, बख्शने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं, वो उस तिजारत के फ़ायदे के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह उनको पूरा बदला देगा, और वो अपने फ़ज़ल से कुछ ज़्यादा भी दे देगा। तो वो तो बख्शने वाला है, क़दरदान है। और ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है बरहक़ है, और उन किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले की है। बेशक अल्लाह अपने बंदों से ख़बरदार है और उनको देखने वाला है। फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगज़ीदा किया। तो कुछ तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं, और कुछ म्यान रवी है, और कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकों में आगे निकल जाने वाले हैं। यही बड़ा फजल है। उन लोगों के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। वहाँ उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और उनकी पोशाक रेशमी होगी। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे रंज व गम दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला है, क़दरदान है, जिसने हमको अपने फ़ज़ल से हमेशा रहने के लिए घर में उतारा है। यहाँ ना तो हमें कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना थकान ही होगी।
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار رحم کر، اے پروردگار ہم کو نکال دے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں سے جو سوچنا چاہتا تھا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرور اسی کو ہے، اور ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں نہ خوشی ہی بڑھتی ہے، اور نہ کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں، محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹلنے لگے تو اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بے شک وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والے آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی، یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھا سورہ فاطر کا اردو ترجمہ۔ جزاک اللہ خیر، احسان قریشی۔